السلام علیکم، سٹوری ٹیلر میں آپ سب کو ویلکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پھولوں کا شہر پشاور۔ اسلام آباد سے صرف 2 گھنٹے کی مسافت طے کرنے پر آپ پشاور میں ایسے مقامات کی سیر کر سکتے ہیں جو آپ کو ٹائم مشین کے ذریعے 100 سال پیچھے یعنی ماضی میں لے جا سکتے ہیں۔ قلعہ بالا حصار اسلامیہ کالج یونیورسٹی کی شاندار عمارت، اندرون شہر لکڑی کی خوبصورت کندہ کاری سے مزین سیٹھی ہاؤس کی عمارت، قصہ خوانی کے بالا خانے، بالی ووڈ کے لیجنڈ اداکار دلیپ کمار اور راج کپور کی خستہ حال رہائشیں اور تاریخی بازاروں میں خریداری سے آپ صرف ایک دن میں خوب مزے لے سکتے ہیں۔ اگر ٹریفک کی تکلیف کو ایک طرف رکھ دیں تو پشاور کا ایک دن کا دورہ آپ انتہائی یادگار بنا سکتے ہیں، جس میں آپ تاریخی مقامات کے علاوہ پشاور نمک منڈی کے مٹن ٹکے اور کڑاہی بھی کھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں باب خیبر کی۔ اگر آپ اپنے دورے کا آغاز پشاور سے کوئی 5-10 منٹ کی مسافت پر واقع باب خیبر سے کریں تو مناسب ہوگا۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ شام کو آپ ایک ایسے بازار جا سکتے ہیں جہاں کھانا تو لاجواب ہے ہی، وہاں دھاگتے کوئلوں پر پگھلتے گوشت اور چربی کی بھینی بھینی خوشبو آپ کو کہیں جانے نہیں دیتی۔ پہلے ذکر کرتے ہیں باب خیبر کا، جو پاکستان اور باہر ممالک میں خیبر پختونخوا کی پہچان سمجھا جاتا ہے۔ ماضی میں درہ خیبر کے نام سے مشہور ضلع خیبر میں جمرود کے مقام پر واقع باب خیبر ایک ایسی علامت ہے جسے دیکھ کر آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ نے اس شاہراہ کو مسخر کر دیا ہے، جو پاکستان کو افغانستان سے ملاتی ہے اور جس راستے سے ماضی میں حملہ آور اور حکمران گزر کر آتے تھے۔ یہ باب خیبر 1963 میں تعمیر کیا گیا تھا اور اس پر ان تمام حملہ آوروں اور حکمرانوں کے نام تحریر کیے گئے ہیں جو افغانستان سے آئے تھے۔ جمرود سے کوئی 33 کلومیٹر دور ترخم کا مقام ہے، جہاں پاک افغان سرحد واقع ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر جب آپ نے باب خیبر دیکھ لیا تو سمجھیں آپ نے ضلع خیبر کا بڑا حصہ دیکھ لیا ہے۔ جمرود سے واپس پشاور آئیں تو چند کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو بائیں ہاتھ پر خوبصورت عمارت نظر آئے گی۔ یہ شاندار تعلیمی درسگاہ اسلامیہ کالج یونیورسٹی کی عالیشان عمارت ہے۔ جمرود روڈ سے عمارت کا نظارہ ایسا ہے جیسے آپ 1000 روپے کا رنگین نوٹ دیکھ رہے ہوں۔ جی ہاں، 1000 روپے کا نیلا نوٹ جس پر اسلامیہ کالج کی عمارت کی تصویر ہے، لیکن اسلامیہ کالج کی عمارت سرخ اینٹوں سے تعمیر کی گئی ہے اور عمارت کے سامنے وسیع و عریض سرسبز میدان اور اونچے درخت ہیں۔ اسلامیہ کالج کی یہ عمارت 1913 میں پشاور میں تعمیر کی گئی۔ اس کی بنیاد خان عبدالقیوم اور سر جارج روز کیپل نے رکھی تھی۔ اس درسگاہ کی تعمیر علی گڑھ سے متاثر ہو کر رکھی گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ جب خان عبدالقیوم علی گڑھ یونیورسٹی کے دورے پر جب گئے تو وہاں انہیں پشتون طلباء نے رہائش کے مسائل سے آگاہ کیا، جس پر انہوں نے پشاور میں علی گڑھ یونیورسٹی کی طرز پر ایک تعلیمی ادارہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس عمارت میں چلتے پھرتے آپ کو ایسا ہی محسوس ہوگا جیسے تحریک پاکستان کے اہم اور سرگرم طالب علم آج بھی علم کی پیاس بجھانے یہاں موجود ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے سفید ماربل مسجد۔ اسلامیہ کالج کی عمارت سے منسلک واقع سفید سنگ مرمر کی مسجد کو 19ویں صدی کے آغاز میں جدید علوم کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ پشاور میں قائم مسجد محبت خان کے بعد مغل دور میں تعمیر ہونے والی یہ سفید مسجد سیاحوں کو اپنی جانب کھینچ لاتی ہے۔ یہ مسجد مغل اور برطانوی دور کے طرز تعمیر کا شاندار نمونہ ہے۔ اب اسلامیہ کالج کے ساتھ پشاور یونیورسٹی اور دیگر تعلیمی ادارے بھی واقع ہیں۔ آپ اس یونیورسٹی سڑک سے سیدھا اندرون شہر میں چوک یادگار تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن رک جائیے، اندرون شہر جانے سے قبل آپ کو راستے میں دائیں جانب ایک بڑا قلعہ نظر آئے گا۔ یہ ہے قلعہ بالا حصار اور اس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی پشاور شہر کی اپنی تاریخ ہے۔
مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے اپنی خود نوشت میں اس کا ذکر کیا ہے، جبکہ افغانستان کے دورانی خاندان کے دور میں یہ قلعہ بالائے سار گرمیوں میں ان کا مرکز ہوتا تھا۔ رنجیت سنگھ کے دور میں سکھوں نے اسے قلعے کے طور پر استعمال کیا۔ ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ اس قلعے میں کھلے عام نہیں جا سکتے۔ آج کل یہ فرنٹیئر کور کے تحویل میں ہے اور اندر جانے کے لیے آپ کو باقاعدہ اجازت نامہ درکار ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں ایک درخواست جمع کرائی گئی تھی کہ یہ قلعہ عام لوگوں کے لیے کھولا جائے، لیکن انتظار کی گھڑیاں ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ اندرون شہر پہنچنے میں آپ کو وقت لگے گا، ٹریفک زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن فکر نہ کریں، راستہ مل ہی جاتا ہے۔ یہ اندرون پشاور شہر ہے اور کاروباری مرکز بھی ہے۔ اندرون پشاور میں سیٹھی خاندان کا ایک مکان محکمہ آثار قدیمہ نے اپنی تحویل میں لے کر اس مکان کو سیاحوں کے لیے کھول دیا ہے۔ اس محلے میں سیٹھی خاندان کے 7 مکان ہیں جو تہخانوں کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس مکان میں شاندار لکڑی کے کام کے علاوہ رنگین شیشوں سے مزین طاق اور کھڑکیاں بھی ہیں۔ صحن میں فوارہ لگا ہوا ہے، جبکہ کمروں میں لکڑی کا کام بہت خوب لگتا ہے۔ سیٹھی خاندان اس علاقے میں ایک امیر ترین خاندان تھا اور ان کی تجارت روس تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس مکان کے بارے میں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ تہخانوں میں روسی کرنسی کی بوریاں بھری پڑی تھی۔ جب روس نے اپنی کرنسی منسوخ کر دی تو یہ بوریاں ضائع چلی گئی۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں قصہ خوانی بازار کی۔ پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان اور افغانستان کے درمیان تجارت کے لیے پشاور ایک بڑا مرکز رہا ہے۔ یہاں اکثر قافلے رکتے، چند روز قیام کرتے اور پھر اپنی منزل کی جانب رواں ہو جاتے۔ ان قافلوں کے ڈیرے تو مختلف مقامات پر ہوتے تھے، لیکن سب کے بیٹھنے کا مرکز قصہ خوانی بازار ہوتا تھا، جہاں بالا خانے اور مسافر خانے قائم تھے۔ یہ قصہ گو تاجروں اور دیگر علاقوں سے آنے والے افراد کو مختلف قصے سناتے اور ان کے دل کو موہ لیتے تھے۔ آج بھی اس بازار میں بالا خانے موجود ہیں، جہاں آپ بہترین قہوہ پی سکتے ہیں، البتہ کوئی قصہ آپ کو خود ہی چھیڑنا پڑے گا۔ قصہ خوانی بازار کے قہوے کا تیکھا اور ہلکا میٹھا ذائقہ شاید پاکستان کے کسی اور شہر میں آپ کو نہیں ملے گا۔ قصہ خوانی بازار کے ساتھ ہی بالی ووڈ کے عظیم اداکار دلیپ کمار اور راج کپور کے مکانات بھی واقع ہیں۔ یہ مکانات اب خستہ حال ہیں۔ صوبائی حکومتوں نے کوشش کی کہ ان مکانات کو تحویل میں لے کر یہ سیاحوں کے لیے کھولے جا سکیں۔ حکومت اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ دلیپ کمار 1-2 مرتبہ پشاور کا دورہ کر بھی چکے ہیں۔ ان کا بچپن یہیں ڈھکی نلبندی میں گزرا ہے اور وہ حیات تک اپنے اس علاقے کو یاد کرتے تھے۔ پشاور میں ہر سال دلیپ کمار کی سالگرہ منائی جاتی ہے۔ راج کپور کے والد پرتھوی راج کا مکان بھی یہیں واقع ہے۔ راج کپور کے بیٹے، پوتے، پوتیاں آج بھی ان علاقوں کو یاد کرتے ہیں۔ یہ مکان اندرون پشاور کی تنگ گلیوں میں واقع ہے، اس لیے یہاں آپ کو پیدل ہی جانا پڑے گا۔ بالی ووڈ کے ایک اور اداکار شاہ رخ خان کے والد کا مکان بھی یہیں قصہ خوانی بازار کے قریب واقع ہے، جہاں اب ان کے رشتہ دار رہتے ہیں۔ بالی ووڈ فلم انڈسٹری میں 70 سے زیادہ ایسے اداکار، گلوکار، صداکار اور دیگر فنکار ہیں جن کا تعلق پشاور اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے رہا ہے۔ دن بھر گھومنے اور پھرنے کے بعد بھوک تو خوب لگتی ہے، تو اب ذکر کرتے ہیں اس بازار کا جہاں بڑے اہتمام اور خشوع و خضوع کے ساتھ پیٹ پوجا کے لیے رخ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ پشاور آئے ہوئے ہیں اور میری بتائی ہوئی جگہ پر گھوم چکے ہیں تو اس وقت تک شام ہونے کو ہوگی اور آپ کو بھوک بھی ستا رہی ہوگی۔ اس لیے نمک منڈی ایک ایسی جگہ ہے جہاں دور دراز سے لوگ پیٹ پوجا کے لیے آتے ہیں۔ نمک منڈی سے نمک کا کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے، اتنا ضرور ہے کہ یہاں کھانے صرف نمک میں تیار ہوتے ہیں، باقی مسالوں کا استعمال یہاں کھانوں میں نہیں ہوتا۔ نمک منڈی میں چرسی کے مٹن تکے اور کڑھائی اگر آپ نے نہیں کھائی تو آپ پشاور آئے ہی نہیں۔
اس لیے شام کے وقت جب سائے ڈھل جائیں تو دمبے کے گوشت کے ٹکوں اور کڑھائی کا آرڈر ضرور دیجیے۔ گوشت آپ اپنی پسند کا بتائیں، اور اگر آپ 2 لوگ ہیں تو 2 کلو خشک ٹکا آپ آسانی سے کھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد قہوہ پینے سے بہت کچھ ہضم ہو جائے گا اور آپ خوشی خوشی واپس اسلام آباد روانہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تھی دوستوں پشاور کے مشہور اور قدیم مقامات کے بارے میں مختصر سی معلومات۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سٹوری ٹیلر کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔